نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کان اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا میرا یہ بیان آئینہ معروف حضرت قبلہ پیر معروف مدظ اللہ العالی کا کلام دوم جلوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے اس کی تشریح حاضر ہے۔ تو کلام کچھ اس طرح ہے: شب معراج میں ہم پر کھلا رتبہ محمد کا، زمیں سے عرش تک آیا نظر جلوہ محمد کا، کہ اپنے نور اعظم پر خدا خود ہو گیا شیدا، یہ کیسی بے خودی تھی کر لیا سجدہ محمد کا۔ وہ جیتا ہی رہا بے نام ہو کر گنج مخفی میں، خدا خود آ گیا ہے اوڑھ کر برقع محمد کا۔ یہ کیسی شان سے میرا صنم کعبے میں آیا، کہ اوندے گر گئے سب دیکھ کر جلوہ محمد کا۔ شب معراج تھی یا رات تھی وہ راز کہنے کی، محمد نور ہے رب کا خدا سایہ محمد کا۔ یہ رسم میں کشی نکلی علی کے ہی گھرانے سے، ہمارے ہاتھ میں ہے ہاشمی پیالہ محمد کا۔ اٹھا کر غیب کا پردہ جو دیکھا طائر سدرہ، خدا کے جلوے میں آیا نظر جلوہ محمد کا۔ ہمارے پیر فہمی نے اٹھایا دھیرے سے پردہ، خدائی پڑھ رہی ہے صبح و مسا کلمہ محمد کا۔ جو سینہ چیر کر معروف کا دیکھو تو محمد ہیں، خدا کو بھی پسند آیا ہے یہ شیدا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے اس کلام کی تشریح میں پہلا ہی مطلع ہے: شب معراج میں ہم پر کھلا رتبہ محمد کا، زمیں سے عرش تک آیا نظر جلوہ محمد کا۔ تو لغت کے اندر معراج کے کیا معنی ہیں؟ تو پہلے ہم اس معنی کو دیکھتے ہیں۔ تو معراج کے معنی نکلتے ہیں اوپر چڑھنے کی چیز، زینہ، اسرار ربانی سے عروج پانے کا وقت، وہ درجہ جس سے زیادہ تصور میں نہ آ سکے، انتہائی عروج یا ترقی، درجہ اعلیٰ۔ پھر جو دوسرا لفظ ہے عرش، اس کے معنی لغت میں کیا ہے؟ تو اس کے معنی نکل کر آتے ہیں تخت، چھت، آسمان، ایک جسم عظیم جو اپنی وسعت و بلندی کے سبب عالم اجسام پر محیط ہے اور اس سے بلند خیال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ نور الہی سے روشن ہے۔ تو اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ شب معراج سے طالب راہ کے لیے کئی اہم ظاہری اور باطنی پہلو اجاگر ہوتے ہیں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا رتبہ، مقام اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پر کھول دیا۔ یہ ہمارے پیران عظام کا کرم ہے کہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز سے ہم کنار کیا، ورنہ ہم بھی رسمی محبت اور عبادت کے جال میں پھنس کر اپنی قیمتی زندگی کو برباد کر رہے تھے۔ اب آئیے ہم شب معراج کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ اور مسجد اقصیٰ کے معنی کیا ہے؟ سب سے دور والی مسجد۔ اس سورہ کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات کا سفر، دا نائٹ جرنی۔ اور اسی سورہ سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ جب بھی معراج ہوگی تو وہ رات ہی کو ہوگی، کیونکہ اندھیرے کا راز ہی اللہ کا راز ہے۔ یہ ایک لطیف نقطہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی جو کہ شہزادی ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی، ان کے گھر آرام فرما تھے۔ ام ہانی اصل میں آپ کا لقب ہے،
آپ کا نام حضرت بی بی فاختہ ہے اور آپ کے شوہر کا نام حبیرہ بن مخزومی ہے جو جدہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، دیکھیے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، نہ کوئی اضطراب والی کیفیت تھی، نہ کوئی بے چینی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ نبیوں کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہے، ان کا دل نہیں سوتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کرنے کے بعد پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر پہنچے۔ تمام آسمانوں پر اولو العزم انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر سواری سدرۃ المنتہا پر پہنچی جہاں تک جبرائیل کی حد تھی۔ اس کے بعد سرکار کو حکم ہوا کہ آپ بانالین عرش پر تشریف لائے، جس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح ہے۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے، یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معون ہے، یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تیسرا آسمان جس کا نام ملکوت ہے، یہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون اور یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے اور یہ آنکھوں میں حیرانی پیدا کرنے والے سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ ہے، جہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے۔ ساتویں آسمان پر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، کیونکہ حدیث میں دونوں کا ذکر آیا ہے۔ اس ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیہ ہے۔ ساتویں آسمان پر ہی بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جس کی باری آ گئی پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے اوپر جنت موجود ہے اور جنت کا ہر درجہ سیارے کی طرح موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے 7 درجے ہیں۔ اس کے آگے سدرۃ المنتہا ہے، جہاں بیری کا درخت موجود ہے، جہاں تک جبرائیل علیہ السلام کی حد تھی۔ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے سفر میں گئے اور عارفوں کے نزدیک وہ کئی راز ان پر آشکارا ہوئے۔ انہی 7 آسمانوں کے فاصلوں کو جب ہم سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے، تب ہمیں معراج کا سفر ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ تو پہلے آسمانی طے کی جو کثافت اور جو فاصلہ ہے وہ کم و بیش 65 خرب کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسری آسمانی طے جو ہماری کہکشاں کا قطر بھی ہے 1,30,000 نوری سال وسیع ہے۔ تیسری آسمانی طے جو ہمارا مقامی کلسٹر ہے 20 لاکھ یعنی 20 لاکھ نوری سال کی حدود میں پھیلی ہوئی ہے۔ چوتھی آسمانی طے جو کہکشاؤں کے تمام گروہوں کا مجموعہ ہے اور کائنات کا مرکز تشکیل دیتی ہے 10 کروڑ نوری سال قطب پر محیط ہے۔ پانچویں آسمانی طے 1 ارب نوری سال کی مسافت پر واقع ہے۔ چھٹی آسمانی طے 20 ارب نوری سال دور ہے، اور ساتویں آسمانی طے اس سے بھی کئی گنا آگے، جس کا اندازہ کرنا محال ہے۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جسمانی سفر ناممکن ہے، جس کا پہلا سبب روشنی سے کئی گنا زیادہ یعنی بے تحاشا رفتار کا عدم حصول ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ جیسے ایک صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ صحرا کے اندر ایک انگوٹھی کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے، ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ انگوٹھی اس صحرا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی طرح ہر آسمان
پہلے آسمان سے اتنا درجہ ہی بڑا ہے جس کا اندازہ کرنا بظاہر مشکل ہے، اور انہی ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے۔ آج لیکن سائنس نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جس کے ذریعے ہم ان نکات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اور حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1300 سال پہلے دنیا اسلام کے بڑے ماہر نفسیات سائنس داں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے لائٹ تھیوری کا نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ روشنی چیز کی طرف سے انسانی آنکھوں میں آتی ہے، جبکہ آپ سے پہلے کہا جاتا تھا کہ روشنی آنکھ سے نکل کر اشیاء کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح 20ویں صدی کے ماہر سائنسداں ریلیٹیوٹی، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور اسٹیفن ہاکنگ کی ٹائم اینڈ اسپیس ٹریول تھیوری نے شب معراج کے عاجز کر دینے والے راز کو سمجھنے میں مدد کی، اور دوسری طرف قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے طے زمانی و مکانی یعنی ٹائم اینڈ اسپیس ٹریول، اصحاب الکہف، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، جس کا تفصیلی بیان میری کتاب تخلیق کائنات کے رموز صفحہ نمبر 85 میں درج ہے۔ شب معراج سے سرکار دو جہاں کی شان کا ایک باطنی پہلو اجاگر ہوتا ہے، جس کا ایک لطیف نکتہ ہے کہ جب مسجد اقصی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تو یہاں پر معراج کس کی ہوئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ تمام آسمانوں پر اولو العزم انبیاء سے ملاقات ہوئی تو بتاؤ یہاں معراج کس کی ہوئی؟ جنت، دوزخ، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، رف رف، براق اور فرشتے، ارے بتاؤ معراج کس کی ہوئی؟ اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک، ارے بات غور طلب ہے کہ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کے آگے نہیں جا سکے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کو بھی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ یہاں درس ملا کہ ہمیں ہمیشہ نالین پیر و مرشد میں رہنا ہے، ان کے قدموں میں رہنا ہے۔ تو یہاں معراج نبی کے ذکر سے فیض یہ حاصل کرنا ہے کہ ہمیں بھی معراج عطا ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہماری بھی پرواز ہو جائے۔ تو کہنے والے نے کیا کہا؟ ارے تیری معراج کہ تو سدرۃ المنتہا تک پہنچا، ارے یہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اس کی مثال ایک شاہین پرندہ سب سے اونچی پرواز رکھتا ہے، سب سے اونچی اڑان رکھتا ہے، تو ایک چونٹی جب اس پرندے کے پیروں سے لپٹ جائے تو اس کی پرواز بھی اتنی ہی اونچی ہوگی جو اس پرندے کی ہوگی۔ جب جبرائیل امین جنت میں معراج کے لیے سواری لینے گئے، وہاں کئی براق موجود تھی، تمام اضطراب میں تڑپ رہی تھی، لیکن ایک کمزور براق کے آنسو جاری تھے۔ تو اس کے آنسو دیکھ کر فرشتوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے براق موجود ہے، میری کیا اہمیت، میری براق بہت ادنا ہے، تو اسی لیے میرے آنسو بہہ رہے ہیں کہ یہ موقع مجھے نہیں ملنے والا۔ اس کا عشق، عاجزی و انکساری دیکھ کر اسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے لیے چن لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پتہ چلا کہ معراج پر وہی جا سکتا ہے جو خاکساری اور عاجزی و انکساری کرنے والا ہو، عاشق ہی معراج کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد اپنے صحابہ کرام رضوان تعالی اجمعین سے فرمایا، من رانی فقد راء الحق، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حقیقتاً مرید کے لیے فنا فی الشیخ کا مقام ہی فنا فی الرسول کا مقام ہوتا ہے۔ جب طالب اپنی نفی کر اپنے معبود حقیقی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے وجود میں زمین سے لے کر آسمان تک جلوہ محمد کو ہی پاتا ہے، اور یہی عقدہ شب معراج طالب پر کھلا۔ اس مقام پر حضرت کامل صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں،
ارے یا تو کھو جاتا ہوں یا کھو دیا جاتا ہوں میں۔ اب آئیے اس کلام کے دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ اپنے نور اعظم پر خدا خود ہو گیا شیدا، یہ کیسی بے خودی تھی کر لیا سجدہ محمد کا۔ تو حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب یہ نور محمدی کا ظہور ہوا تو خدا خود اپنے ہی نور پر پیدا ہو گیا، یعنی ذات محمدی اللہ کا ہی نور ہے، وہ ایک نوری بشر ہے۔ تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر اپنی روح تالو سے پھونکی تو وہ روح قالب آدم میں نہ ٹھہری بلکہ لوٹ آئی، کیونکہ برزخ آدم میں اندھیرا تھا، تاریکی تھی۔ یہاں سے ایک نقطے کی عقدہ کشائی ہوئی کہ روح کے لیے اندھیرا موافق نہیں ہے، اس میں جب تک اندھیرا رہے گا وہ مردہ ہی رہے گی۔ اشارہ انسان کے وجود باطنہ کی طرف ہے، روحانی بیماری کی طرف ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ روح کے رہنے کی جگہ نور ہے، کیونکہ وہ نور سے ہی روشن ہوئی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے پیشانی آدم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو داخل فرما کر اپنی روح کو پھر سے پھونکا تو وہ روح ٹھہر گئی، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں تم سجدے میں گر جانا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ سجدہ کس کو تھا؟ کیا وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا، یعنی برزخ آدم کو تھا، یا پھر وہ سجدہ کیا روح کو تھا، یا وہ سجدہ کیا نور کو تھا؟ تو اس کے جواب میں میرے پیر کامل اسی شعر میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک عالم بے خودی کا ایسا ہوتا ہے جیسے عالم ملکوتی، جہاں خود کی خبر نہیں ہوتی، وہی کیفیت تھی کہ وہاں سجدہ ہوا، یعنی اپنے ہی نور پر خود فدا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے شعر ہے، وہ جیتا ہی رہا بے نام ہو کر گنج مخفی میں، خدا خود آ گیا ہے اوڑھ کر برقع محمد کا۔ تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے عشق ہوا اپنے آپ کو جاننے کا، پہچاننے کا، تو میں نے خلقت کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ارے کیا تھا؟ تنے بے جاں تھا، ارے گمنام تھا۔ جیسے ہی اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور کہا نفق من روحی، تو وہ روح پھونک کر آدم ہو گیا۔ اب تک وہ بے دم تھا، جیسے ہی اس نے اپنی روح پھونکی وہ آدم ہو گیا۔ اب تک وہ پتلا بے حرکت والا تھا، بے جان تھا، اس میں حرکت پیدا ہو گئی، جان والا ہو گیا۔ ارے وہ جان کس کی تھی؟ اسی جانے جہاں کی تھی، وہی معشوق ربانی کی جان تھی، اور آدم کی صورت لے کر وہ خود آدم میں آ کر ضم ہو گیا۔ عارفوں نے آدم علیہ السلام کے برزخ کو برزخ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور عارف کہتے ہیں جسم میں بھی 3 میم ہیں۔ اسی برزخ محمدی کا لباس اوڑھ کر خدا خود آ گیا آدم کی صورت لے کر، کیونکہ اللہ کو اگر کوئی لباس پسند آیا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پسند آیا۔ بزرگان دین ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور وہ صورت محمدی ہے۔ اگر اس کا عرفان جاننا چاہتے ہو تو کسی پیر کامل سے ملو۔ آگے شعر کچھ اس طرح ہے، ایک ایسی شان سے میرا صنم کعبے میں آیا کہ اوندھے گر گئے سب دیکھ کر جلوہ محمد کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وجود لے کر حضرت آمنہ کے گھر مکہ معظمہ میں تشریف لائے، اور شرک، کفر، جہالت کی تاریکیوں کو اپنے نور کی روشنی سے خاتمہ کیا، کیونکہ حضور کے ظاہر ہونے سے پہلے وہاں تاریکیوں نے گھیرا ہوا تھا، شرک و کفر گھر گھر عام تھا، اور کعبے پر لوگ بتوں کو باندھ کر اسے اپنا معبود حقیقی جان کر اس کی عبادت کرتے تھے، باقاعدہ بت پرستی ہوتی تھی۔ لیکن جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ ہوئے تب وہ بتوں کو سرکار نے سب سے پہلے ڈھا دیا۔ بولتے ہیں کہ کعبے پر 360 بت تھے، اس میں سے
359 بتوں کو سرکار نے ڈھا دیا اور ایک بت کو جو ہے سرکار نے باقی رکھا، اور وہ بت کو بت اکبر کہتے ہیں۔ اس کو باقی رکھا، آخر کیا بات ہے، کیا رمز ہے اور کیا حکمت تھی سرکار کی کہ ایک بت کو باقی رکھا؟ یہ ایک فکر کا مقام ہے۔ اور یہ بتوں کو مولا علی علیہ السلام نے توڑا۔ خود سرکار نے کہا، اے علی میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ اور ان بتوں کو ڈھا دو۔ بت پرستی کی ابتدا قوم نوح علیہ السلام سے ہوئی، اور عرب میں بت پرستی پھیلانے والا عمر بن لہی تھا۔ یہ ملک شام کے علاقے میں گیا، وہاں بت پرست دیکھے، ان سے ایک بت عقیق کا لایا جسے حبل کہتے ہیں۔ وہ کعبہ معظمہ میں رکھا اور اس کی پرستش شروع کی۔ قبل از اسلام قدیم عرب مذہب میں 3 سردار دیویوں میں سے ایک تھی، اور اس کی پوجا بطور اللہ کی بیٹی کی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اللہ کی 3 بیٹیاں عزا، لات اور منات تصور کی جاتی تھی۔ ان تمام بتوں کا خاتمہ دور اسلام میں ہوا۔ اہل تصوف انسان کے وجود کو بھی بت اکبر کہتے ہیں، جس میں نہ جانے کتنے بت آج بھی موجود ہیں۔ سرکار کا اشارہ انہی بتوں کی طرف تھا کہ ان بتوں کی نفی کر اللہ کی توحید جان کر بندہ قرب الہی حاصل کر سکے، کیونکہ یہی تمام بت جیسے خواہشات، حرص و ہوس، گھمنڈ، تکبر وغیرہ، اور بت اکبر انا کا بت جیسے جال میں پھنس کر انسان اپنی اصل سے دور ہو گیا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اپنی نفس امبارہ سے جہاد کرنا اصل جہاد اکبر ہے۔ آگے شعر ہے، شب معراج تھی یا رات تھی وہ راز کہنے کی، محمد نور ہے رب کا، خدا سایہ محمد کا۔ خدا نے جب اپنے نور سے نور کو جدا کیا تو نور محمدی کو پیدا کیا۔ یہ ایک راز ہے، یہ وہ راز ہے جس میں خدا کی وحدانیت کا راز پوشیدہ ہے، خدا کی توحید کا رمز پوشیدہ ہے، کل واللہ احد کا راز مخفی ہے، وحدہ لا شریک کا رمز مخفی ہے۔ یہی راز کی پہچان خدا نے شب معراج کی رات امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکارا کرنا چاہا۔ یہی سب سے بڑا تحفہ سرکار نے معراج پر امت کے لیے لے کر آیا۔ اس مقام پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس مقام پر میرے پیر کامل لکھتے ہیں، سیاہ کیوں ہے کعبہ حقیقت سمجھ لو، محمد کا سایہ یہ کعبہ ہوا ہے۔ خدا نے کہا جو تو ہے وہ میں ہوں، اے محبوب کب تم سے پردہ ہوا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، جسم اللہ کو نہیں اور نبی کو نہ سایہ، محمد مظہر اسرار مبارک باشد۔ پھر آگے شعر ہے، یہ رسم میں کشی نکلی علی کے ہی گھرانے سے، ہمارے ہاتھ میں ہے ہاشمی پیالہ محمد کا۔ اس شعر میں میکش کے معنی مطلب میخوار کے نکلتے ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کے گھر سے روشن ہوا، یعنی تمام سلاسل، جو بھی سلاسل والے ہیں وہ علی کے گھر کی ہی شراب پیتے ہیں، اور وہ پیالہ ہاشمی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب ہاشمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی گھرانے سے تھے، اس لیے اس کی نسبت سے آج تمام اولیاء صوفیہ کرام کے ہاتھ میں طہورا کا جام آیا، وہ ہاشمی ہیں جس کو پی کر وہ اپنی ہستی کو فنا کر فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام پر پہنچے۔ اس لیے 4 پیر 14 خانوادے مولا علی علیہ السلام کے گھر سے نکلے، اور یہ جو پیالہ ہے ایک سمجھ کا پیالہ ہے، عشق کا، محبت کا، معرفت کا پیالہ، جو بھی پی لیا اس پر اسرار محمدی کے راز آشکارا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آگے لکھتے ہیں، اٹھا کر غیب کا پردہ جو دیکھا طائر سدرا، خدا کے جلوے میں آیا نظر جلوہ محمد کا۔ جب اپنی سمجھ کو پیر کے قدموں میں اور اپنی صفات کو پیر کی صفات میں، اپنی ذات ناقص کو پیر کی ذات کامل میں فنا کیا،
تو تمام غیب کے پردے اڑ گئے، سمجھ کے اوپر جو پردے پڑے تھے وہ ہٹ گئے، اور میری پرواز بھی وہاں تک ہوئی کہ میں اس اونچی اڑان اڑنے والے پرندے طائر سدرہ جو بیری کے مقام تک پہنچا، میری رسائی بھی ہوئی۔ محمد کا چہرہ ہی خدا کا چہرہ ہے، محمد کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، محمد کا نور ہی خدا کا نور ہے، اسی کا سایہ ہے۔ آگے میرے معشوق ربانی لکھتے ہیں، ہمارے پیر فہمی نے اٹھایا دھیرے سے پردہ، خدائی پڑھ رہی ہے صبح و مسا کلمہ محمد کا۔ اس کی تشریح میں حضرت پیر فہمی وہ ذات حق کی صورت لے کر آئے جس کا راز حضرت معروف پیر پر آشکارا ہوا، ورنہ وہ ہم تمام اندھے تھے، اندھیرے میں جی رہے تھے۔ ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ ان سے ہی زندہ ہوا، حقیقت کے راز سے واقف کرایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قدرت کا ذرہ ذرہ، چرند پرند پیڑ پودے جاندار بے جان، ہر ذرہ ذرہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہے۔ اسی لیے تو لکھ رہے ہیں خدائی پڑھ رہی ہے، یعنی تمام قدرت کی قدرت کلمے کا ورد کر رہے ہیں، کلمے کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس مقام پر ایک لطیف نقطہ میرے پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے، یہ بات سمجھنے کو بیعت تیری ہونا ہے۔ پھر آگے سرکار معروف پیر لکھتے ہیں، جو سینہ چیر کر معروف کا دیکھو تو محمد ہیں، خدا کو بھی پسند آیا ہے یہ شیدا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کا یہاں مطلب ہے کہ جس کے دل جگر پر، وجود پر عشق محمدی کی بدلی چھا گئی، جس نے تن من دھن سے اپنے آپ کو ذات محمدی میں فنا کر دیا، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو عظیم مرتبہ عطا کیا۔ جو حقیقت محمدی کے رازوں کو پا کر بے نیاز ہو گئے، اللہ نے بڑی شان بخشی۔ جو بھی عشق محمدی کا پیکر ہو جاتا ہے اسے ولایت عطا کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو جو ہے بلندی عطا کرے، مولا ہم تمام کو جو ہے پرواز عطا کرے، ہم تمام کو جو ہے سرکار کی معراج نصیب عطا کرے۔ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔